قناعت کا بیان۔ رحمت للعالمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اپنے سے نیچے والے کم مال والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ اس سے یہ ہوگا کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے۔ سردی میں وضو کرنے کا اجر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں جن کی وجہ سے اللہ غلطیاں معاف فرما دیتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کامل سنوار کر وضو کرنا جب سردی وغیرہ کی وجہ سے دل نہ چاہتا ہو، اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے کا اجر۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب میں صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے۔ خرید و فروخت کے معاملات کا بیان۔ صادق و امین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو خرید و فروخت کرنے والے جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، انہیں سودا ختم کرنے کا اختیار رہتا ہے۔ اگر وہ دونوں سچ بولیں اور ہر بات وضاحت سے بیان کر دیں تو ان کے سودے میں برکت ہوگی، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور صورتحال چھپا لیں تو ان کے سودے سے برکت اٹھ جائے گی۔ بدگمانی سے بچتے رہو۔ خاتم المرسلین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی کھوج کرید نہ کیا کرو، اور نہ لوگوں کی نجی گفتگوؤں کو کان لگا کر سنو۔ آپس میں دشمنی نہ پیدا کرو، بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ درود شریف کی فضیلت۔ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی، جب تک کہ تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و درود نہیں بھیج لیتے۔ سوال کرنا اور مانگنا مکروہ کام ہے۔ رحمت للعالمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا رسی لے کر پہاڑ پر جانا اور وہاں سے ایندھن کا گٹھا اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لانا، اسے بیچ کر اس کی قیمت پر قناعت کرنا، اس بات سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے، وہ اسے کچھ دیں یا نہ دیں۔ صلح کروانے کی اہمیت۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دو آدمیوں میں صلح کروانے کی خاطر بات بنا کر کہی ہو، اس نے جھوٹ نہیں بولا۔
اللہ ذات، صفات، اختیارات اور معاملات میں یکتا ہے۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، جو کچھ اللہ چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا ہے؟ صرف وہ ہوتا ہے جو یکتا و یگانہ اللہ چاہتا ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ رحمت للعالمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، پھر توبہ کرو تو پھر بھی اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ دعائیں جو رد نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ وضو سے پہلے بسم اللہ کا بیان۔ رحمت للعالمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ نہ پڑھے، اس کا وضو نہیں۔ دعوت ولیمہ کی اہمیت۔ رحمت للعالمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو دعوت ولیمہ پر بلایا جائے تو اسے آنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ دعوت ولیمہ کا قبول کرنا ضروری ہے۔ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہیں بن جاتے۔ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم باہم محبت نہیں کرتے۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم اسے کرنے لگ جاؤ گے تو تمہاری باہم محبت ہو جائے؟ آپس میں سلام پھیلاؤ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ باطونی بلا احتیاط بولنے، زبان درازی کی ممانعت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں، اور میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو باطونی بلا احتیاط بولنے والے، زبان دراز اور تکبر کرنے والے متفحکون ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سرسارون، باطونی اور مشدقون بلا احتیاط بولنے والے کو تو جان لیا، لیکن وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والے۔
7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک، جادو، جس جان کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، لڑائی کے دن دشمن کو پشت دکھانا، بھاگ جانا اور پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر الزام تراشی کرنا۔